اے غفلت میں ڈوبے انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ وہ ہر دن سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ہر رات اندھیرا پھیلتا دیکھتا ہے، مگر پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایک دن اس کی اپنی آنکھوں بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ وہ سانس لیتا ہے، چلتا ہے، ہنستا ہے، خواب بناتا ہے اور یوں جیتا ہے جیسے موت کسی اور کے لیے بنی ہو۔ جنازہ گزرتا ہے تو چند لمحے رک کر دیکھتا ہے، آہ بھرتا ہے، پھر اگلی ہی لمحے اپنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے میں نے۔ وہ اپنے گناہوں کو جھوٹا سمجھتا ہے، توبہ کو مؤخر کرتا ہے، نماز کو بوجھ جانتا ہے اور دل ہی دل میں خود کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، ابھی پکڑ نہیں ہوگی اس کی۔ مگر یہ وہ بھول جاتا ہے کہ موت کسی کو خبردار کر کے نہیں آتی۔ وہ نہ عمر دیکھتی ہے، نہ حالات، نہ زندگی، نہ نیکی کا ترازو، نہ گناہوں کی لسٹ۔ انسان زندگی کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایک امانت ہے اور امانت واپس لی جاتی ہے ایک نہ ایک دن۔ ہر کسی نے مرنا ہے، ہر گزرتا ہوا لمحہ، ہر لیتا ہوا سانس دراصل انسان کو اس دن کے قریب لے کے جا رہا ہے جس سے انسان بے خبر ہے۔ اسے دنیا نے اتنا مغرور کر دیا ہے، وہ سمجھتا ہے میری زندگی میں موت کبھی ہے ہی نہیں۔ جس دن وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اکیلا رہ جائے گا اور اسے تب احساس ہوگا کہ وہ کتنی بڑی غفلت میں مبتلا تھا۔ موت بڑی خاموشی سے آتی ہے، نہ ڈھول بجتے ہیں، نہ اعلان ہوتا ہے، نہ کسی کو تیاری کا وقت ملتا ہے۔ انسان جس دن یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کل میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، پرسوں وہ کروں گا، اسی دن اس کی فائل بند ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اگلے لمحے زبان خاموش ہو جاتی ہے، آنکھیں جو خواب دیکھ رہی تھیں یکا یک پتھر ہو جاتی ہیں، ہاتھ جن سے اس نے دنیا کو تھام رکھا تھا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب سے زیادہ بولنا چاہتا ہے، جو ایک سجدہ اور کرنا چاہتا ہے، جو صرف یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ ایک موقع اور دے دے، وہ بول نہیں پاتا۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل زندگی کا امتحان تو وہ اب شروع ہوا، وہ جو تھی جو میں وہ سہ کر آیا۔ اب نہ نماز کا وقت ہے، نہ توبہ کی گنجائش، نہ نیکی بنانے کا موقع، صرف حسرت باقی رہ جاتی ہے۔ موت انسان کو یہ نہیں کہتی کہ تم بہت برے تھے یا اچھے تھے، وہ صرف یہ کہتی ہے تمہارا وقت پورا ہوا۔ اور یہی سب سے خوفناک حقیقت، کم وقت ختم ہونے کا اعلان تب ہوتا ہے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں رہ گئے اپنی زندگی میں، دنیا میں اتنا مگن تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں اس طرح آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ کے اوپر مٹی ڈال کر واپس چلے جاتے ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، دنیا کے جتنے لوگ بھی ہوں، سب اوپر رہ جاتے ہیں اور نیچے صرف اس انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ قبر کی خاموشی چیخ چیخ کر انسان سے سوال کرتی ہے تو نے دنیا میں کیا کمایا ہے؟ نہ دولت تیرے کام آئی، نہ شہرت، نہ طاقت، یہاں صرف وہی ساتھ ہوتا ہے جو انسان نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ وہ نمازیں جو ٹال دی گئی تم نے، وہ آنسو جو بہانے سے رہ گئے، وہ صدقہ جو کل کے لیے چھوڑ دیا گیا تو نے، سب سامنے آ کر انسان کو کاٹنے لگتے ہیں۔ اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اسے حق بات سن کر بھی نظر انداز کیا، کیسے اس نے دل کو سخت کر لیا، کیسے اس نے دنیا کو اصل اور آخرت کی سامنے سمجھ لیا۔ قبر میں انسان کو سب کچھ یاد ہوتا ہے، مگر اب یاد آنا فائدہ نہیں دیتا، وہاں پچھتاوا ہوتا ہے مگر واپسی نہیں ہوتی۔ وہ لمحے انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اصل عقل مندی دنیا میں
تھی مگر اس نے اسے ضائع کر دی۔ یہ تحریر اس لیے نہیں جو قبر میں جا چکا ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو ابھی سانس لے رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اگر آج دل کانپ جائے، آنکھ نم ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، بلا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی مگر آخرت ہمیشہ ہے۔ آج اگر تم نے ایک سجدہ خلوص سے کر لیا، ایک آنسو اللہ کے سامنے بہا دیا، ایک گناہ جو چھوڑ دیا، تو یہی چیزیں کل تمہاری نجات بنے گی۔ موت دور نہیں، وہ ہر سانس کے ساتھ قریب آ رہی ہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان جاگ جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ جب آنکھ بند ہو گئی تو پھر صرف یہ کہا جائے گا کاش میں سمجھ لیتا، کاش میں سن لیتا، کاش میں پلٹ آتا۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے حقیقت جو اسے سامنا کرنا پڑتی ہے وہ قبر کی تنہائی۔ یہاں کوئی ہنسی نہیں، کوئی باتیں نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ اس کی قبر کی دیواریں خاموشی کے ساتھ چیختی ہیں، وہ چیختی ہیں جو زندگی میں سنا نہیں تھا۔ ہر نماز جو ٹالی گئی، ہر صدقہ جو کل کے لیے رکھا گیا، ہر عاجزی جو دنیا کی شرمندگی کے خوف سے نہیں کی گئی، سب ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہاں ہر انسان اپنی زندگی کے فیصلوں کا خود سامنا کرتا ہے۔ جو انسان دنیا میں مغرور تھا وہ یہاں پچھتاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے حقوق مارتا تھا وہ اپنے اعمال کی تلخی محسوس کرتا ہے۔ قبر میں کوئی کھیل نہیں، کوئی عذر نہیں، یہاں ہر انسان کا ضمیر اس کے سامنے ہے اور چھپایا ہوا گناہ ہے۔ انسان کی زندگی میں کٹے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلے یہاں بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ، ایک چھوٹا سا دوسروں کا حق مارنا، ایک چھوٹی سی غفلت، یہ سب اعمال اب اس کے ساتھ ہیں۔ یہاں کوئی خوش فہمی میں نہیں ہے، کوئی دوسرا راہ نہیں ہے۔ اعمال کی روشنی یا تاریکی انسان کے سامنے ہے۔ جو نیک اعمال ہیں وہ نرم روشنی کی طرح چمکتے ہیں اور جو گناہ ہیں وہ سیاہ دھند کی طرح گھیر لیتے ہیں۔ یہ حساب صرف عدل کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ زندگی جو کچھ کیا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ہر سانس، ہر پل، ہر لمحہ اللہ کے سامنے لکھا جا رہا ہے اور یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قبر میں انسان کی روح پر یہ روشنی، یہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہر لمحے کی اہمیت کتنی ہے۔ یہاں پچھتاوا اتنا شدید ہے کہ انسان کے دل سے آہیں نکلتی ہیں مگر آواز نہیں نکلتی، آنکھوں سے آنسو بھری ہوتی ہے مگر کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کاش میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہوتی، کاش میں نے زیادہ صدقہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے والدین کا حق ادا کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کی طرف پلٹ کر دل صاف کیا ہوتا۔ یہ پچھتاوا صرف انسان کا نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو دنیا میں زندگی کی قیمتی حقیقتوں کو نظر انداز کرتا ہے وہی محسوس کرتا ہے۔ موت ایک بار آتی ہے مگر اس کی گواہی اور پچھتاوا ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ یہاں انسان کے دل کی خاموش چیخیں ہی اس کا سب سے بڑا سبق بنتی ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ کہانی زندہ لوگوں کے لیے ایک شدید تنبیہ ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں ہیں، ابھی آنکھیں کھلی ہیں۔ جو شخص آج سوچتا ہے کہ وقت بہت ہے وہ بے وقوفی میں ہے۔ ابھی دعا کرو، ابھی صدقہ کر لو، ابھی نماز پڑھ لو، ابھی دل صاف کرو، ابھی توبہ کرو، کیونکہ کل یہ سانسیں واپس نہیں آئیں گی اور قبر کی تنہائی، اعمال کی روشنی اور تاریکی اور پچھتاوے کی شدت کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، یہ حصہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے موت قریب ہے اور حقیقت میں وہ آنی ہے۔ وہ ہے جو ہر سانس کے ساتھ قریب ہوتی ہے۔ جو آج جاگتا ہے وہی کل کے لیے روشنی حاصل کرے گا۔ میرے دوست، اللہ پاک ہر کسی کی قبر آسان کرے، اللہ پاک ہر کسی کی موت کو ایمان پر لائے
تب تک خدا حافظ، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ ایسے واقعات اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر بھی لازمی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔